بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ سورہ نور چل رہا ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو تو بغیر اجازت کے داخل مت ہو۔ دیکھو، گھر کی علماء کرام نے 4 قسمیں لکھی ہیں۔ ایک تو وہ گھر ہے جو خالص اپنی رہائش کے لیے ہے، خالی انسان جو ہے اس میں وہی رہتا ہے جو جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا۔ ایک تو وہ گھر ہے۔ ایک وہ گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے فیملی رہتی ہے، گھر والے رہتے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، ماں باپ ہیں۔ اور ایک وہ گھر ہے جہاں بالفعل ابھی کوئی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا وہ گھر ہے جس میں کوئی بھی رہ سکتا ہو، رفاہ عام کے لیے، جیسے مثال کے طور پر مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ وغیرہ ہے۔ تو یہ جو 4 طرح کے مکانات ہیں، 4 طرح کے جگہیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی جگہ یعنی جس میں خالص بندہ وہی رہتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں رہتا، تو اس کو بیان نہیں فرمایا کیونکہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اب وہاں اکیلا وہی رہتا ہے، تو وہاں کسی سے اس کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بغیر اجازت کے وہ جا سکتا ہے، کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ میں اکیلا تو اس مکان میں رہتا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی اور یہاں رہتا نہیں ہے۔ وہ مکان جس میں وہ رہتا ہے اس کے گھر والے رہتے ہیں، اس کی ماں ہے، اس کا بھائی ہے، بہن ہے، بھابھی ہے، بیوی ہے۔ ایسے مکانات کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب تم ایسے مکان میں جاؤ تو پہلے اجازت لے کر کے جاؤ۔ پہلے کیا کرو؟ اجازت لے کر جاؤ، اگرچہ اس میں تمہاری ماں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں کیا اپنے ماں کے حجرے میں بھی اجازت لے کر جاؤں؟ حالانکہ میں تو اپنی ماں کی خدمت بھی کرتا ہوں، میں اپنی ماں کی خدمت کرتا ہوں، تو کیا مجھے اجازت لے کر جانا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، بالکل، اپنے ماں کے کمرے میں بھی تمہیں اجازت لے کر جانا ہے۔ تو پھر وہ صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں تو خدمت کرتا ہوں، میں بتا رہا ہوں میں ان کی خدمت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنی ماں کو ننگی دیکھو؟ کہا، یا رسول اللہ، میں تو یہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ گھر میں اندر میں حجرے میں ماں کیا کر رہی ہے، اس لیے ماں کے کمرے میں بھی جاؤ، جب بھی جاؤ تو کیا کرو؟ اجازت لے کر کے جاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب ماں کے کمرے میں جب اجازت لے کر جانا ضروری ہے تو پھر اور جو دیگر دوسرے لوگ رہتے ہیں اس میں تو بدرجہ اولا اجازت لے کر جانا ضروری ہے۔ اچھا جی، اجازت لینے کے کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے دروازے کے پاس جاؤ، اور دروازے کے پاس جانے کے بعد سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اندر سے اگر کوئی آواز آئے تو ٹھیک ہے، 1 مرتبہ سلام کرو، 2 مرتبہ کرو، 3 مرتبہ کرو۔ 3 مرتبے کے بعد بھی اگر کوئی جواب نہیں آیا تو ابھی اس وقت یہاں سے چلے جائیں۔ اور اگر اندر سے کوئی آواز آتی ہے اور پوچھتا ہے اندر سے کوئی کہ کون ہو، تو نام بتا دو، ہے نا۔ بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، ہم کسی کے دروازے پہ جاتے ہیں اور اندر سے آواز آتی، کون؟ تو کہتے ہیں ہم۔ کیا مطلب ہوا؟ ایک مرتبہ جو ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حجرے پہ کوئی صاحب تشریف لائے اور آواز دیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون؟ انہوں نے کہا، انا، میں۔ وہ کہنے لگے، انا، میرے دوستوں میں سے انا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر وہ باہر تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث سنائی کہ ایک مرتبہ
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور باہر سے آواز لگائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کون؟ من انتا؟ تو وہ کہنے لگے انا۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا انا انا۔ یہ کیا ہوتا ہے انا 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 انا؟ یہ کیا ہوتا ہے انا مطلب میں یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا جی، اس لیے نام بتانا چاہیے۔ اور بعض پڑھے لکھے لوگ بھی ایسا کرتے ہیں کہ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون، چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، کچھ بولنا نہیں، تو جواب دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نام بتانا ہے اور اجازت لے کر کے جانا ہے۔ اجازت، کیونکہ گھر میں اندر میں کوئی بھی ہے، تمہیں تو نہیں پتہ نا، یہ اپنے گھر کی بات ہے۔ اب اگر کوئی کسی دوسرے کے گھر میں جا رہا ہے، کوئی کسی دوسرے کے گھر میں جا رہا ہے، تو وہاں پر تو اجازت لے کر جانا ضروری ہے، آج یہ واجب ہے۔ حالانکہ لوگ اس حکم کو چھوڑ دیا ہے، کسی دوسرے کے گھر میں جا رہے ہو تو اجازت لینا واجب ہے، واجب۔ باہر سے پہلے سلام کرو، اندر سے آواز آئے تو اس کے بعد جواب دو، سمجھ آ رہی نا؟ اور نام بتاؤ کہ میں فلاں شخص ہوں یا فلانی ہوں، اس کے بعد پھر اندر داخل ہو۔ بغیر اجازت کے جانا جائز نہیں ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا۔ مان لو کوئی مرد ہے، اب جا رہا ہے کسی کے گھر میں، پتہ نہیں اس کے گھر میں بہن ہے، بیٹی ہے، اس پر نظر پڑے، اور نظر کس کا کیسا ہو، تو جب آدمی اجازت لے کر جائے گا، اس صورت میں گھر کی جو عورتیں ہوں گی وہ اپنا جو ہے پردے میں ہو جائیں گی، سترک ہو جائیں گے، اس لیے اجازت لے کر جانا کیا ہے؟ ضروری ہے، اور یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اسی کو کہا، دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا، تم لوگ داخل مت ہو، بیوتن غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں، حتیٰ تستانسوا، یہاں تک کہ تم اجازت لے لو۔ اجازت کیا لو؟ کیسے لوگے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور سلام کر لو، ٹھیک ہے، اس گھر والے کو، اس گھر والے کو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، بس اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، اس گھر میں نہ پاؤ، یعنی اندر سے کوئی آواز نہ آئے، تم نے سلام کیا، آواز لگائی، اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، تو کیا کرو؟ کہتے ہیں فَلَا تَدْخُلُوهَا، پس تم داخل مت ہو، ایسے گھروں میں داخل مت ہو، حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ جب اندر سے اجازت ملے تبھی جا سکتے ہو۔ ویسے جو ہے کسی کے یہاں چلے گئے، دروازہ کا کنڈی لگا ہوا نہیں ہے اور یوں ہی پار ہو جانا، یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ صحیح طریقہ ہے ہی نہیں ہے۔ واجب ہے نا، اجازت لینا واجب ہے، تو گویا کہ واجب کو چھوڑ رہے ہو تو گویا کہ حرام ہوا، اس لیے بغیر اجازت کے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، بس اگر تم نہ پاؤ اس میں کسی کو، بس داخل مت ہو یہاں تک کہ حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ، تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے لَكُمْ، تم سے لوٹ جاؤ، اندر سے آواز ہے ابھی واپس چلے جاؤ، برا بھی مت مانو، برا بھی نہیں ماننا، بلکہ وہاں سے چلا جانا، لوٹ جانا، پھر بعد میں کبھی آنا، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر کہا جائے تم سے لوٹ جائے، فرجعوا، پس تم لوٹ جاؤ، چونکہ وہ لوٹنے کا رہا، پتہ نہیں اندر وہ کس حال میں ہوگا، کیا کر رہا ہو، اس لیے لوٹ جاؤ۔ فرجعوا، لوٹ جاؤ، ہوا ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرائی ہے، زیادہ صفائی ہے۔ اور ماں باپ، ابو امی جس کمرے میں رہتے ہیں اس کمرے میں بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا، اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لو، ٹھیک ہے نا، وہاں اجازت لے کر جاؤ۔ واللہ یعلم واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ اس چیز کو جو تم کرتے ہو جاننے والا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا، تم پر کوئی حرج نہیں، لیس علیکم، تم پر جناح، کوئی حرج نہیں، ان تدخلوا، یہ کہ تم داخل ہو، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونتی، جو رہنے والا نہ ہو، فیہا متاع، اس میں
متاع لکم تمہارا سامان ہو، یعنی مہمان خانہ کہہ لو۔ مہمان خانہ جو رفاع عام کے لیے بنایا جاتا ہے، ہر ایک کے لیے بنایا جاتا ہے، کوئی بھی وہاں مسافر آ کر کے جو ہے رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہیں ہیں، یہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ یہ ہر ایک کے آنے جانے کی جگہ ہے۔ اس لیے جب آدمی یہاں رہتا ہے مہمان خانہ میں تو چونکہ جان رہا ہے یہاں کوئی بھی کہیں بھی آ سکتا ہے، اس لیے آدمی پہلے سے ہوشیار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ان مکانات میں جو رفاع عام کے لیے ہر ایک کے لیے بنایا جاتا ہے، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ جیسے باہر جاؤ گے تو مہمان خانہ ہے، باہر سے کوئی بھی آنے والا وہاں ٹھہر سکتا ہے، تو ان جگہوں میں جاؤ تو یہاں اجازت لینے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنے گھر جس میں اپنی فیملی رہتی ہے، یا دوسرے کے گھر جا رہے اس میں، یعنی جہاں مخلوط لوگ رہتے ہیں، کئی لوگ رہتے ہیں، ملے جلے لوگ رہتے ہیں، وہاں جب جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ، بغیر اجازت جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے ماں ہے اپنے بیٹی کے کمرے میں یا اپنے بیٹے کے کمرے میں وہ جا رہی ہے تو اسے بھی چاہیے کہ اجازت لے کر کے جائے۔ عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی آرام کر رہا ہے، اب کس حال میں کون جانتا ہے، کس حال میں ہے، سویا ہوا ہے، کون جانتا ہے، اس لیے بغیر اجازت جانا ٹھیک بات نہیں ہے۔ واللہ یعلم واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قل للمؤمنین، دیکھو اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا، آج جو ہے مسلمانوں نے اس کو پوری طرح سے چھوڑ دیا ہے۔ غیر لوگ جو ہے اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کو فالو کر کے اس پر عمل کر کے اپنے معاشرے کو، ان کی جو زندگیاں اس کو وہ لوگ سنوار رہے ہیں اور وہ لوگ بنا رہے ہیں۔ اور مسلمان کیا ہے، مسلمان اسلامی جو طریقہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، قرآن کریم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقہ سے بالکل کوسوں دور ہو چکا ہے۔ اس لیے آج مسلمانوں میں بے حیائی بہت زیادہ عام ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی دیکھو یہی جو طریقہ ہے، استئذان کا جو طریقہ، آج کون اجازت دیتا ہے؟ کوئی اجازت نہیں لیتا ہے، بغیر اجازت کے لوگ اندر چلے جاتے ہیں۔ باہر کے لوگ بھی ہیں، کہتے کیا ہے صاحب یہ تو چچائی ہے، کیا ہے صاحب یہ تو بھیا ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے، اور بغیر اجازت کے داخل ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو تمہارے اور ہمارے سامنے ہے، بے حیائی بہت زیادہ عام ہو چکی ہے مسلمانوں میں آج۔ حالانکہ یہی طریقہ دوسرے لوگ جو پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں، دوسرے لوگ اسلام کا جو بتایا ہوا قانون ہے، بتایا ہوا جو طریقہ ہے، اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو وہ بنا رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اور مسلمان چھوڑ کر کے گڑھے میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آگے کہتے ہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، آپ کہہ دیجئے ایمان سے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دو باتیں اللہ نے بیان فرمائی، ایک ہے نگاہ کی حفاظت، کہ نگاہ جو ہے وہ غیر مرد پر نہ پڑے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مرد ہے تو اس کی جو نگاہ ہے کسی غیر عورت پر نہ پڑے، کسی دوسرے عورت پر نہ پڑے۔ ایک نظر تو معاف ہے، اچانک کسی مرد کا کسی عورت پر نظر پڑ گئی، یہ تو کیا ہے، چلو معاف ہے، سمجھ آئے تم لوگ کو، لیکن پھر دوبارہ اس کی طرف دیکھنا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، جان بوجھ کر کے، قصداً، ٹھیک ہے۔ دو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں کو تم حفاظت کر دو، دو چیزوں کے حفاظت کر دو، ایک اس کا، ایک اپنی زبان کا، اور اسی طرح سے ایک اپنی شرمگاہ کا۔ اگر دو چیزوں کو تم نے حفاظت کر لی تو جنت کا ضامن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت تمہارے لیے گارنٹی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ نے کہا قل للمؤمنین، کہ کہا دیجیے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو پست رکھیں، نیچی رکھیں، ٹھیک ہے، یعنی غیر مردوں کی طرف نہیں پڑنی چاہیے۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ شرمگاہ اللہ پاک نے دیا ہے، اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ اپنے خواہشات کو جو پوری کرنا ہے تو شوہر ہے اپنی بیوی سے ہی کرے، اور بیوی ہے تو اپنے شوہر سے۔ اس کے علاوہ جو اور طریقہ ہے غیر مردوں سے یا ہاتھوں سے یا اور جو بھی طریقہ ہے، وہ تمام کے تمام طریقے کیا ہیں، حرام ہیں، تمام
تمام کے تمام طریقے حرام ہیں اور ناجائز ہیں۔ اسی کو اللہ نے کہا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرے، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرائی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ خبیر باخبر ہے، بما یصنعون، اس چیز سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ پہلے کے زمانہ کے لوگ بڑے عجیب تھے، قرآن کی ایک آیت سن کر کے ان کی پوری زندگیاں بدل جایا کرتی۔ یہ جو آیت ہے تمہارے سامنے میں نے پڑھا، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ٹھیک ہے، ان کی بادشاہت کا زمانہ ہے، خلافت کا زمانہ ہے۔ تو اس وقت جو ہے مصر کا جو گورنر تھا، اس نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا۔ خط میں کیا لکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین، یہ جو فوج ہے، مصر کا جو فوج ہے، اس فوج کو مصر سے کسی دوسرے علاقے میں منتقل کرنا تھا، ٹھیک ہے، خلیفہ کے حکم سے۔ تو یہودیوں نے ایک سازش کیا کیا کہ جو فوج کا، مسلم فوج کا جو گزرنے کا جو راستہ تھا، اسی راستے میں ان لوگوں نے گانا بجانا ناچ شروع کر دیا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلم فوج جب یہاں سے گزرے تو ان کی جو نگاہ ہے وہ گانے والی اور ناچنے والیوں کی طرف پڑے، تو ان کا ایمان کا بیڑا غرق ہے۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کو؟ تو انہوں نے خط لکھا کہ کیا کرنا چاہیے ایسے حالات میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تم کو تعجب ہوگا، انہوں نے ایک بات لکھی۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ اپنی فوج کو اکٹھا کر کے قرآن کی ایک آیت سنا، قرآن کی صرف ایک آیت سنا دو، اس کے بعد تمہارا جو فوج ہے ایک بھی ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ نہیں کہا کہ رات بھر تہجد پڑھنے کو، دعا پڑھنے کو، ایسا نہیں، بلکہ صرف ایک آیت، پتہ چلتا ہے ایک آیت سے زندگیاں بدلتی تھیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہی آیت، تو وہاں جو مصر کا جو گورنر تھا، تو مصر کے فوجیوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد ان کو یہی آیت سنا دی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اور اس آیت کو سنانے کے بعد وہاں جو یہودی عیسائی ناچ گانا جو کر رہے تھے، ان کی عورتیں ناچ رہی تھی، سمجھ آ رہی تم لوگ کو، وہاں سے گزار دیا، وہاں سے کیا کر دی، گزار دی۔ جب وہ فوج، ایک پوری فوج گزرتی ہے، تو کوئی بھی ان فوج میں سے ایک نے بھی ان ناچنے والیوں کی طرف، گانے والیوں کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دی۔ تو وہ کہنے لگی کہ اے جانے والو، ہم ناچ کے پریشان ہیں، ہم بجا کے پریشان ہیں، تم ہماری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کا مقصد تھا ان کا ایمان کو بیڑا غرق کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک جو سپاہی تھا وہ نظر نیچی کیے ہوئے کہنے لگے کہ میں اپنے نگاہوں کو اٹھاؤں تو کیسے، ابھی جو ہم قرآن کریم کی ایک آیت سن کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک آیت سن کر کے انہوں نے اپنی پوری زندگی بدل ڈالی۔ اور پھر تاریخ داں نے لکھا ہے کہ وہی عورتیں کوٹھے پر سے اتر کر کے نیچے آئی اور کہنے لگی کہ اے جانے والے، مجھے اکیلے چھوڑ کر کے نہ جاؤ، مجھے بھی کلمہ پڑھاتے جاؤ۔ اور وہی گانے والی، ناچنے والی پھر مسلمان بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ آخر وقت میں جو ان کا انتقال ہوا، ایک جسم کے اوپر جو کپڑے تھے ان میں کے پیوند لگے تھے، پھٹے پرانے کپڑے میں پھر انہوں نے زندگی گزاری اس ایک آیت کو سن کر کے، ٹھیک ہے نا۔ اسی کو کہا کہ مسلمان عورتیں اپنی نگاہیں، دو چیز، اپنی نگاہ اور اپنی شرمگاہ کو کیا کریں، حفاظت کریں، نگاہ نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ ستھرائی۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ وقل للمؤمنات، اور اب کہہ دیجئے مومن عورتوں سے،
یغضضن من ابصارہن، دیکھو اوپر جو آیا تھا قل للمؤمنین، کہ آپ مومنین سے کہہ دیجیے، وہاں عورت بھی داخل تھی، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو پھر سے الگ سے ذکر کیا، زیادہ تاکید کی کہ خصوصاً عورتیں اپنی نگاہ کو نیچے رکھیں، ٹھیک کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی نگاہ کو یغضضن پست رکھیں، نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ زینت سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے الگ الگ چیزیں مراد دی ہے۔ بعض لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ زینت سے مراد، اور صحیح یہی بھی ہے، کہ جو زیورات پہننے کی جو جگہیں ہیں، مثال کے طور پر چوڑی پہن تو یہاں یہ جگہ ہے، کان ہے، سمجھ آ رہی ہے، پاؤں ہے، تو یہ جو زینت کی جو جگہیں ہیں ان کو ظاہر نہ کرے، غیروں سے پردہ کریں، ان کو چھپا کر کے رکھیں۔ سمجھ آ رہے تم لوگ کا نام؟ کہا وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو اس میں سے ظاہر ہو جائے۔ جیسے ایک عورت ہے، ایک عورت جو کہ کام دھام بھی کرتی ہے، یا اور بھی زندگی کے اور موقع پر یا موڑ پر اس کو جو ہے وہ اور ضرورت پیش آتی ہے، تو عورت کو پردہ کرنا، لیکن جو ظاہر ہو جائے، جیسے مثال کے طور پر چہرہ، اسی طرح سے ہتھیلی، یہ دو چیزیں انسان کا عام طور سے عورتوں کو ظاہر ہو جاتا، تو یہ دونوں صرف پردے میں نہیں ہیں، یہ دونوں کیا ہے؟ پردے میں نہیں۔ دو چیزیں، ایک تو ہے عورتوں کا ستر، ایک عورتوں کا کیا ہے؟ ستر ہے۔ تو میں نے پہلے بتایا تھا کہ عورت کا جو ستر ہے وہ چہرہ اور ہتھیلی، چہرہ اور ہتھیلی، اور اسی طرح سے دونوں پاؤں، یہ صرف کیا ہے؟ ستر نہیں ہے، باقی تمام کے تمام چیزیں کیا ہے؟ ستر ہے۔ سمجھ گئے ستر کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے پردہ، پردہ کس کو کہتے ہیں؟ ان چیزوں کو بھی چھپانے کا نام پردہ ہے۔ ستر کو تو ہر حال میں چھپانا ہی ہے، ہر ایک کے سامنے چھپانا ہے، خواہ وہ ماں، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ماں ہو، بہن ہو، بھائی ہو، دادا ہو، باپ ہو، ستر کو ہر ایک کے سامنے چھپانا ہے۔ اور پردہ کس کو کہتے ہیں؟ تو پردہ یہ چہرہ کو کرنا ہے، ہاتھ کو کرنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو پردہ کا جو مسئلہ ہے وہ پردہ ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا ہے، پردہ ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا ہے۔ تو کس کے سامنے پردہ نہیں کرنا، اسی کو انہوں نے بیان فرمایا قرآن کریم میں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور ظاہر نہ کرے اپنے زینت کی جگہوں کو، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو ظاہر ہو ان میں سے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور ڈال لے، بِخُمُرِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے سینے پر، اپنے گریبان پر۔ کیا ہوتا تھا اس زمانے میں؟ زمانے جاہلیت میں عورتیں جو ہوا کرتی تھیں وہ دوپٹہ اوڑھتی تھیں، اور دوپٹہ جو ہے ایک اس کندھے پہ اور ایک اس کندھے پہ، ان کا جو گریبان ہے، یہ جو سینہ ہے وہ کھلا رہتا تھا۔ آج کل کی بھی عورتیں ایسا ہی کرتی بہت ساری، وہی جو ہے زمانے جاہلیت والا جو ہے فعل یا کہہ لو کہ اعمال ان کے اندر آ گیا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اپنا جو دوپٹہ ہے، دوپٹہ جو ہے سروں پر ڈال کر کے اور اپنے گریبان کو بھی کیا کر لے؟ ڈھانپ لے، اپنے سینہ کو بھی، چھاتی کو بھی ڈھانپ لے۔ اسے کہا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، اور اپنے دوپٹے کو ڈال لیں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس پر اپنے چھاتی پر، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے مواقع زینت کو ظاہر نہ کرے، ٹھیک ہے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ٹھیک ہے، یہاں سمجھ رہے ہو، اپنے مواقع زینت کو ظاہر نہ کرے، اس سے کیا مراد ہے؟ چہرہ مراد ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور ہتھیلی مراد ہے۔ ستر کے بارے میں میں نے بتایا، جو عورتوں کا ستر ہے یا مردوں کا ستر ہے، تو ستر تو ہر ایک سے چھپانا ہے،
مردوں کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک، اور عورتوں کا جو سطر ہے چہرہ، ہتھیلی اور دونوں پاؤں، ٹخنوں سے نیچے، اس کے علاوہ پورا جسم کیا ہے؟ سطر ہے۔ تو سطر تو ہر ایک کے سامنے چھپانا ہے۔ باپ کے سامنے بھی اس کو نہیں دکھا سکتے ہو واپس، یہ گریبان، یہ جو دکھتا رہتا ہے نا عام طور سے دوپٹہ اوڑھ کے، باپ کو بھی اس کو نہیں دکھا سکتے۔ سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ ارے سمجھ آ رہی نا؟ ان چیزوں کو دکھا نہیں سکتے ہیں۔ ہاں زینت کی جو جگہ چہرہ، زینت کی جگہ تو چہرہ ہی ہے، تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو کہتے ہیں، اس کو پردہ کرنا ہے، تو باپ سے پردہ نہیں کرو چلے گا، سمجھ آ رہے ہیں؟ لیکن سطر ہر ایک سے چھپانا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے زینت کے مواقع کو ظاہر نہ کرے، إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر اپنے شوہروں کے سامنے۔ شوہر کے سامنے تو سطر بھی کھول سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت جو ہے سطر کے کسی سطر میں سے کسی عضو کو شوہر کے سامنے بھی کھولنا نہیں چاہیے، ہے نا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہے نا سطر جو ہے وہ خاص عضو ہے، اس کو نہ میں نے کبھی دیکھا، نہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی ہمیں دیکھا۔ تو چھپانے کی چیز ہے کرے، الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں کو سامنے، او آبائہن، یا اپنے باپ کے سامنے، ٹھیک ہے، او آباء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے باپ کے سامنے، یعنی سسر کے سامنے، سسر، ٹھیک ہے، تو سسر کے سامنے بھی جو ہے اپنے چہرہ کو دکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو دکھا سکتے ہیں، یہ ہاتھ دکھا سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے۔ او آبائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، بیٹوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے۔ تو شوہر کا بیٹا کیا مطلب؟ شوہر نے پہلے شادی کی ہے، اس سے بیٹا ہے نا، تو اس سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے۔ او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹے کے سامنے۔ بھائی سے کیا مراد ہے؟ سگا بھائی مراد ہے، سگا بھائی یا سوتیلا بھائی، سمجھ آ رہی تم لوگ کو؟ باپ شریک بھائی، ٹھیک ہے نا، اسی طرح سے ماں شریک بھائی۔ باقی بات ماما کا بیٹا، چچا کا بیٹا، ٹھیک ہے نا جی، خالہ کا بیٹا، ان تمام بھائیوں سے پردہ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے غیر مردوں سے پردہ کرنا ہے، اسی طرح سے ان بھائیوں سے بھی کیا کرنا ہے؟ پردہ کرنا ہے۔ تم لوگ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج تو لوگ جو ہے گاؤں میں دور دراز سے کوئی چچا لگتا ہے، دور دراز سے کوئی بھائی لگتا ہے، اس سے پردہ نہیں کرتی ہے لڑکیاں، ٹھیک ہے نا جی، تو ان سے بھی پردہ کرنا ہے۔ جب اپنے چچیرے بھائی سے پردہ کرنا ہے، اپنے کھلیرے بھائی سے، خالہ کا بیٹا سے، اپنے ماما کا بیٹا سے، ان سے پردہ کرنا ہے۔ ان کو بھی اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی ہے، ان کو بھی اپنا ہتھیلی نہیں دکھا سکتی ہے۔ کس کو دکھا سکتی ہے؟ اپنے سگا بھائی سے پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب سگا بھائی میں ایک تو جو ہے اپنا بھائی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک جو ہے کیا باپ شریک بھائی ہے، ماں شریک بھائی ہے، سوتیلا بھائی جسے کہتے ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو بھی دکھا سکتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، سمجھ آ رہے؟ ان کے علاوہ ان تین قسم کے جو بھائی ہو گئے، تین قسم کے بھائی کے علاوہ جو بھی ہے، ماما کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، چچا کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے نا، گاؤں والا دور دراز کو چھوڑ دو، دور دراز کو چھوڑ دو، ان بھائیوں سے پردہ کرنا ہے۔ تو دور والوں سے تو ظاہر سی بات ہے، آج کل کہی دیتی ہے کہ چچا لگتا ہے، بھائی لگتا ہے، کیا مطلب ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے سب، ٹھیک ہے۔ اسی کو کہا او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابناء بعولتہن، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے سامنے، او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائی کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن، یا اپنے بہن کے بیٹے یعنی بھانجے، ان سے بھی پردہ نہیں ہے۔ او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے۔ اپنی عورت سے کیا مراد ہے بچوں؟ اپنی عورت سے مسلم عورت، غیر مسلم جو عورت ہے، کافرہ جو عورت ہے، ان سے بھی پردہ ہے۔ لیکن بعض لوگوں کا خیال ہے، بعض علماء کا خیال ہے نہیں، ان سے پردہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے کافر عورتیں بھی آیا کرتی تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عورتوں سے پردہ نہیں کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال او ما ملکت ایمانہن، یا اپنے باندیوں کے سامنے، باندی سمجھ رہے ہو، او التابعین غیر اولی الاربہ من الرجال،
ٹھیک ہے، یا ایسے خدمت گاروں کے سامنے جو مردوں میں سے ہو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں۔ اس سے بعض مرد ایسے ہیں جن کا انہوں نے اپنے عقل کو کھو بیٹھا ہے اور ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، نہ مرد ہے نہ عورت، بچوں کی طرح وہ رہتے ہیں، ان کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں کچھ اس طرح کے لوگ تھے، ٹھیک ہے، جن کو عورت مرد کا فرق ہی پتہ نہیں چلتا تھا، بالکل جو ہے ان کا عقل ختم ہو چکا تھا، تو ایسے لوگوں سے ہی پردہ نہیں ہے۔ اب الطفل الذین، یا وہ بچے الذین لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کے بھید سے واقف نہیں ہے، لم یظہروا جو واقف نہیں ہے، علی عورات النساء عورتوں کے بھید سے، ٹھیک ہے، یعنی ایسے جو چھوٹے چھوٹے بچے، نابالغ بچے ہے نا، جن کے دلوں میں عورت کی خواہش نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایسا بچہ جو نابالغ تو ہے لیکن عورتوں کی طرف اس کا میلان ہے، عورتوں کی خواہش کرتا ہے، تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، تو ایسے جو لڑکا ہے ان سے بھی پردہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن چھوٹے بچے جن کو کسی چیز کا نالج نہیں ہے تو ان بچوں سے پردہ، اب پردہ نہیں اس کا مطلب یہ کہ سطر نہیں دکھا سکتی، سطر تو کسی سے نہیں دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چہرے کی بات چل رہی ہے کہ چہرہ جو ہے ان بچوں کو دکھا سکتے، ان سے پردہ نہیں کرنا ہے۔ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، آگے اللہ نے ایک بات فرمایا کہ عورتیں اپنے پیر کو زور سے نہ ماریں۔ دیکھو پیر کو اتنا زور سے نہیں مارنا چاہیے کہ پاؤں میں جو پائل پہنتی ہے، گھونگھٹ جو ہوتا ہے، اس کی آواز کوئی غیر مرد سنے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آج جھمکے والی پائل تو پہننا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، چونکہ چلنے کے بعد اب سوچو کہ عورت ہے اور عورت کی پائل کی جو جھنکار ہے وہ بھی پردہ ہے، تو پھر عورت کی آواز بدرجہ والا وہ پردہ ہے، سمجھ آ رہے تم لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو اللہ نے کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارے زمین پر، تاکہ اس سے ایک پائل سے آواز پیدا ہو اور غیر مرد کے کانوں میں جا کر ٹکرائے۔ اب اور یہ مت سمجھو کہ یہ عورت کے حق میں برا ہے، ایسا نہیں ہے، یہ عورت کے حق میں فائدہ مند ہے۔ ایک زمانہ تھا چونکہ عام طور سے مسلم جو عورتیں ہیں وہ اسلامی جو تاریخ ہے اس کو نہ پڑھتی ہے نہ سمجھتی ہے اور غیر لوگ کے بہکاوے میں آ جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب عورتوں کو دیکھنا منظور نہیں کرتے تھے لوگ، جس طرح سے جانوروں کو جو ہے خرید بکری ہوتی نا، عورتوں کی خرید بکری ہوتی تھی، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کیا جاتا تھا۔ ایک آدمی جو ہے وہ عورت سے شادی کرتا، جب چاہتا طلاق دیتے تھا، جب چاہتا رکھ لیتا اس کو، ہے نا۔ بچی جب پیدا ہوتی کسی کے یہاں لوگ اس کو معیوب سمجھتے تھے، زندہ اس کو گاڑ دیتے تھے، یعنی عورتوں کو کوئی حقیقت نہیں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عورت کو اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا، ٹھیک ہے نا جی، کہ کہا کہ خانے کعبہ سے بھی زیادہ محترم کیا ایک عورت کی عزت ہے۔ ایک یہ جو پردے کرنے کو جو کہا جا رہا ہے، یہ عورت پر کوئی پابندی نہیں ہے، یاد رکھنا، یہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ عورت کے اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا ہے، اتنا اونچا۔ دیکھو جو قیمتی چیز جو ہوتی ہے نا، قیمتی چیز، لوگ اس کو دکھاتے نہیں پھرتے بلکہ لوگ اس کو دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ یہ پیسہ ہے، پیسہ جو ہے کوئی کسی سے کہتا ہے میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اس کو لوگ چھپاتے ہیں۔ تو عورت کو بھی اسلام نے بڑا قیمتی بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قیمتی بنایا ہے کہ عورت بڑی قیمتی چیز ہے، اس لیے اس کو چھپانے کی ضرورت ہے، اس وجہ سے کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جب اس دنیا میں تشریف لائے تو عورت کو وہ مقام ملا، ورنہ عورت تو آج بھی اسی چکی میں پس رہی ہوتی، آج بھی عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا۔ اور جو حصہ دیا ہے عورتوں کو، جو برابری کا جو حق دیا، کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے۔ باپ کے جائیداد میں حق کس نے دیا؟ اسلام نے دیا ہے۔ اس سے پہلے کسی مذہب میں عورت کو جو ہے وہ باپ کے جو چھوڑا ہوا مال ہے، وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ یہ جو وراثت کو جو حصہ دیا ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اسلام نے دیا ہے، اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کریم نے جو اعلان کیا ان سب چیزوں کو، وہ اس لیے نہیں کہ پابندی، بلکہ اس لیے کہ عورت کیا ہے، ایک چھپانے کی چیز ہے، ایک قیمتی شے ہے عورت. سمجھ آیا کہ تم لوگ کو؟ اسی کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں کو زور سے نہ مارے، لِيُعْلَمَ، تاکہ جان لیا جائے، مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ، جو چھپاتی ہے اپنی زینت کو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ، اور توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، جمیعاً تمام کے تمام مل کر کے. ٹھیک ہے، ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.